السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وقال تبارک وتعالى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، وقال تبارک وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں انسان کے اوپر ہیں۔ ان نعمتوں کا شمار کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم ان کو گننا چاہو تو گن نہ سکو۔ یہ نعمتیں کچھ ایسی ہیں کہ جن کو ہم محسوس کرتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہوا ہے، پانی ہے، خوراک ہے، دن ہے، رات ہے، ہماری ضرورت کی ہر چیز ہمیں میسر ہے۔ یہ حصی نعمتیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو معنوی طور پر ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں، جن کا ادراک اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت اگر کسی کو نصیب فرمائی تو اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے۔ ذہنی سکون، زندگی میں عافیت، بیماریوں سے سلامتی، مقدمات سے اور پریشانیوں سے نجات، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا عام طور پر انسان ادراک نہیں رکھتا، لیکن یہ بھی نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے انسان کو ملی ہیں۔ اللہ کی کوئی بھی نعمت ہے، اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے تو وہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے انعام کیا، احسان کیا، کرم کیا اور اپنے بندے کو یہ نعمت عطا فرما دی۔ دوسری اعتبار سے اللہ کی ہر نعمت جو انسان کو ملی ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ ہر نعمت پھر اللہ کی امانت ہے تو بے جا نہیں۔ اب یہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ جس ذات نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور شکر کا ایک طریقہ تو معروف ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا اور اس کے شکر کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جس نے یہ نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو استعمال کرتے وقت بھی اس ذات کی رضا اور ناراضگی کو سامنے اور پیش نظر رکھے، کہ میں اس نعمت کو کہیں ایسے استعمال نہ کروں کہ جو نعمت دینے والا ہے وہ اس سے ناراض ہو جائے۔ دین اسلام بڑا اعتدال کا دین ہے، بڑا میانہ روی کا دین ہے۔ اس میں کوئی انتہا نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے
میانہ روی والی امت بنایا ہے۔ تو ہر نعمت کے استعمال میں انسان اعتدال سے کام لے، میانہ روی سے کام لے، انتہا پسندی اور شدت والا راستہ اختیار نہ کرے۔ آج بطور خاص جس نعمت کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے آج کی گفتگو میں، وہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت پانی کی نعمت ہے۔ چونکہ ہم آج کل کے دنوں میں اپنے ارد گرد مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر طرف اس نعمت کے حوالے سے ایک پریشانی کا ماحول ہے، قلت کا سامنا ہے معاشرے میں اس پانی کے حوالے سے۔ کنویں خشک ہو رہے ہیں، بورنگ میں پانی کم ہو رہا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم اس نعمت سے، نعمت کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہو رہے ہیں؟ یہ اتنی بڑی نعمت ہے پانی کی نعمت کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 30 سے زیادہ بار اس نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ اور جو آیت میں نے پڑھی اس آیت میں تو انتہا ہے اس مفہوم کو سمجھانے کی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے۔ آخری بات فرما دی کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو زندگی اللہ نے پانی سے دی۔ اتنی بڑی نعمت آج دنیا کے سائنسدان یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انسانی زندگی کے لیے ہوا کے بعد اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ پانی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرما چکے کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی کو اس پانی سے دوام بخشا ہے۔ اتنی اہمیت کی حامل کہ جس کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کئی آیات میں تذکرہ فرمائے اور اس کو بطور نعمت انسان کو جتلائیں اور یاد کرائیں کہ تمہاری زندگی کی بقا اس سے وابستہ ہے۔ پینے کے لیے تم استعمال کرتے ہو، خوراک جتنی بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کا انحصار اسی پانی پر، سبزی ہو، پھل ہو، اناج ہو، جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں، جو کچھ بھی پی رہے ہیں، یہ سارے کا سارا اس کا انحصار اس اللہ کی اس بہت بڑی نعمت پانی کے اوپر اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور آج اس کی اہمیت ہمارے سامنے اس حوالے سے بھی واضح ہوتی ہے کہ دنیا کے دانشور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کے اندر دنیا میں اگر جنگیں ہوئیں تو وہ پانی پر۔ اور حال ہی میں ابھی کچھ دن پہلے ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا اپنے کانوں سے اور مشاہدہ کیا کہ جس وقت ہمارے ازلی دشمن اس بدبخت نے معاہدے کو فسخ کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر پانی کو روکا تو اس کے اثرات ابھی آنا شروع ہوئے اور ماحول جنگ کا بن گیا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی مدد آئی، اس کی نصرت آئی اور اللہ کریم نے ہمیں اور ہماری افواج کو اور ہماری ریاست کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ فتح اور کامیابی نصیب فرمائی، الحمدللہ۔ لیکن بہرحال جو بات میں کر رہا ہوں وہ پانی کے حوالے سے ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی اور اس کی اہمیت کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ اب اتنی بڑی نعمت کے استعمال کے حوالے سے قرآن و سنت نے ہماری کیا رہنمائی کی؟ ہم استعمال تو کر رہے ہیں لیکن کیا ہمارے استعمال کا طریقہ درست ہے یا نہیں؟ اگر درست نہیں ہے تو ہم اس کو درست کریں، کیونکہ ہمارے ہاتھوں کی کارروائی اور کارستانی کی وجہ سے بعض اوقات اشیاء کی قلت سامنے آتی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھ کے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی اس طرح کی قلتیں اور فساد ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس میں ہمارا بھی کردار ہے، تو ہم اپنے اس کردار کو درست کریں، اپنے رویے کو اور اپنے عمل کو درست کریں، تاکہ کسی حد تک ہم بھی اس نعمت کو، اللہ کی اس نعمت کو خود بھی استعمال کرتے رہیں اور باقیوں کے لیے بھی اس کو قابل استعمال بناتے رہیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو سب سے پہلی چیز جو قرآن و سنت نے رہنمائی کی ہے، وہ عمومی طور پر ہر نعمت کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ اس اللہ کی اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اسراف سے اپنے آپ کو بچانا ہے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ اب میرے پاس کی موجود ہے، باقی کسی کے پاس ہے، یعنی میں اس کا اپنا کھل کر اپنی خواہش کے مطابق اس کو استعمال کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو اللہ کی نعمتوں سے، ضرور کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اس ذات کو جس نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کو اسراف کرنے والے بندے اچھے نہیں لگتے۔ اس وجہ سے اسراف سے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسراف کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا، نعمت کو ضائع کرنے والا، اللہ رب العزت اس کو شیطان کا بھائی قرار دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا اس کائنات کے اندر کافر گزرا ہے، اس درجے کا کافر تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، فرعون، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہو کان من المسرفین، وہ اسراف کرنے والوں میں سے۔ اس کے باقی اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی تھا، برا وصف، کہ وہ اسراف کرنے والوں میں سے۔ مسرف کذاب، کہیں مسرفین من المسرفین، کئی جگہ پہ قرآن میں اس کا تذکرہ اس حوالے سے بھی آیا۔ اس وجہ سے اسراف سے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائے انسان۔ اور دوسری چیز کہ اس کے استعمال میں اعتدال سے، میانہ روی سے کام لے۔ اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، کہ بخل بھی نہ کرو، کنجوسی بھی نہ کرو، اور ایسے ضائع کرنے کے انداز میں بھی خرچ نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں تم خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو۔ اور اللہ رب العزت اپنے خاص نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کا اللہ کی نعمتوں کو خرچ کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ اس میں کمی کرتے ہیں نہ اس میں اسراف کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ تو دو باتیں ہو گئی، اسراف سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر۔ ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی سیرت کو اور آپ کے اسوہ کو سامنے رکھنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر معاملے میں ہے، لیکن جس سیاق میں ہماری بات چل رہی ہے، جس کنٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ہم دیکھیں کہ حضور کا اسوہ کیا ہے۔ قرآنی آیات سے کچھ تذکرہ ہو گیا، صرف نموذجی طور پر، نمونے کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں قرآن سے۔ اب احادیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول مبارک تھا؟ صحابی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بالصاع الى 5 امداد ویتودع بالمد، کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرمایا کرتے تھے
تو 1 ساع کی مقدار پانی استعمال کرتے ہیں۔ 1 ساع میں 4 مد ہوتے ہیں، صحابی کہتے ہیں ساع سے 5 مد کے درمیان۔ اس کی مقدار میں عام لفظوں میں سمجھاؤں تو تقریباً 4 لیٹر پانی بنتا ہے۔ 3.5 سیر ہوتا ہے 1 ساع، اور 5 مد تک لے کر جائیں تو تقریباً 4 لیٹر پانی بنتا ہے۔ یہ غسل کی بات ہو رہی ہے، وضو کی نہیں۔ آپ کی سیرت کو ہم بیان کر اور سن رہے ہیں، اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 4 لیٹر پانی تو شاید ہمارے کلی کرنے کے دوران جو نل کھلا رہتا ہے اس دوران ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بات نہیں ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی زمانہ بدل گیا ہے اور ہم کوئی سفسٹیکیٹڈ لوگ آ گئے ہیں۔ اگرچہ فقہاء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ کم سے کم مقدار اتنی ہے، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ظاہر ہے انسان کی جسامت پہ اس چیز کا انحصار ہوتا ہے، لیکن بہرحال اہتمام اس نقطے کو سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، عربی آدمی تھا، کہ حضور کا غسل اور وضو کتنے پانی سے ہوتا تھا؟ آپ نے بتا دیا کہ 1 مد، یہ 2 ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے یوں رکھ کے یہ مد بنتا ہے، تقریباً آدھا لیٹر پانی، 2/3 لیٹر، عام الفاظ میں 2/3 لیٹر، اس سے آپ کا وضو ہوتا تھا اور تقریباً 4 لیٹر کے ساتھ آپ کا غسل ہوتا تھا۔ تو وہ شخص عربی تھا، اس کو اتنے آداب کا اور ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا، تو اس نے عجیب بات کہی کہ کیسے ممکن ہے اس سے وضو کرنا اور اس سے غسل کرنا؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس اتنے پانی سے انہوں نے وضو کیا جو ہم سب سے بہتر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کا وضو اور ان کا غسل ہو سکتا تھا تو ہمارا بھی ہو سکتا۔ یہ مقدار اگرچہ میں دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ کم ترین مقدار اتنی ہے، لیکن اس کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنا بھی تو محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کتنا پانی استعمال کریں۔ اور یہ بھی نہیں ہے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ اتنی خوبصورت، اتنی جامع اور اتنی کامل ہیں کہ صرف قلت کے دنوں کے لیے نہیں، صرف کمی اور قلت کے دنوں میں نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے ہیں، فرمایا سعد پانی میں اسراف نہ کرو۔ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ افی الوضوء اسراف، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ تو جاری نہر کے کنارے میں بیٹھا ہو پھر بھی اسراف ہوگا اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کریں۔ آج دنیا بیٹھ کے سوچ رہی ہے ہمارے واٹر ریزروز ختم ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ یہ پلاننگز اور یہ منصوبہ بندیاں قلت کے دنوں میں کرنے کی نہیں ہوتی۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جاری نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے بھی وضو کر رہے ہو تو اسی احتیاط کے ساتھ کرو جیسے تم گھر میں کر کے برتن میں پانی اکٹھا کر کے وضو کرتے۔ اور ایک اور حدیث سنن نسائی کی روایت ہے، ایک عربی شخص حضور کی خدمت میں آیا اور آپ سے وضو کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا ہاکذا الوضوء فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، یہ ہے وضو جس نے اس کے اوپر اضافہ کیا۔ اگرچہ اس میں حدیث کا سیاق اور ہے، لیکن اس مفہوم کے اندر بھی اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے اس میں اضافہ کیا اپنی طرف سے مزید، تو گویا اس نے نافرمانی کی اور تعدی کی اور زیادتی کی۔ یہ احادیث مبارکہ، یہ سیرت کے واقعات، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت اسوہ،
یہ قرآنی آیات یہ اگر ہمارے پیش نظر ہوں اور رہیں، اور اس وقت نہیں جب ہم وضو کر رہے ہیں اور غسل کر رہے ہیں اور پانی استعمال کر رہے ہیں اس وقت بھی، ایک اور بڑی اہم بات کہ ابھی تک جو کچھ بیان ہوا وہ وضو اور غسل اور ضروری چیزوں کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے۔ ہمارے رویوں میں اور ہمارے معمولات میں ہم ذرا غور کریں کہ ہم وضو اور غسل پہ کتنا پانی لگاتے ہیں، فرش کو دھونے میں اور گاڑیوں کو دھونے میں اور پودوں کو لگانے میں کتنا پانی لگا دیتے ہیں۔ یہ تو وہ امور ہیں جو تعبدیہ امور ہیں، جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، جو لازمی ہے، وضو بھی غسل بھی۔ لیکن اگر ہماری گاڑی روز نہ دھوئی جائے یا بعض اوقات دن میں 3 دفعہ ہر فنکشن کے لیے اس کی سروس نہ بھی کرائی جائے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ گھروں کے باہر سے گلی سے گزرتے ہوئے گھروں سے پانی باہر گر رہا ہوتا ہے، اور اسی گلی میں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، اسی گلی میں ایک بچہ، ایک خاتون ہاتھ میں برتن اٹھا کے خالی برتن پانی ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہے۔ اور جب کسی کو کہا جائے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ایک ہی جواب ہوتا، بھائی میرے گھر کا اندر بور ہوا ہے، میرا پانی ہے، میں جس طرح مرضی استعمال کروں، تم کون ہوتے ہو اس میں مداخلت کرو۔ اس معاملے میں بھی ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں سارے لوگ شریک ہیں، اس میں پانی، آگ اور چراگاہ ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو یہ جو اپنی ملکیت والا تصور ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان آتا ہے۔ اس لیے یہ جو تصور ہے کہ جی میرا اپنا ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کچھ کہنے والے، اور نتیجہ یہ ہے کہ باہر لوگ بوند بوند کو اور قطرے قطرے کو ترس رہے ہیں اور اندر جو ہے وہ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اور گندی نالی میں وہی پانی جو اگر سیدھے راستے سے آتا تو کئی لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، لیکن وہ گندی نالی کے راستے سے باہر آ رہا ہے پانی۔ سامعین محترم، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، ان آیات کو، ان نصوص کو اور ان آثار صحابہ کو، آثار سلف کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے رویوں کو کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کم از کم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت دفعہ جب اس طرح کے موضوعات پر بات کی جاتی ہے تو بعد میں ملنے والے حضرات، جی آپ چھوٹی چھوٹی انفرادی سطح کی اور بالکل نجی سطح کی باتیں کرتے ہیں، اوپر بات نہیں کرتے، اوپر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، اجتماعی نظم کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن جس وقت ہم مخاطب فرد کے ساتھ ہیں یا فرد کے ساتھ بات کر رہا ہے، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جتنی اویئرنیس اور آگاہی وہ کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، وہ تو کر رہا ہے۔ اور یہ مت سمجھے انسان کہ میرے ایک کے احتیاط کرنے سے کیا ہوگا، کم از کم یہ ہوگا، اب دنیا میں کوئی فائدہ نہ بھی ہو، اگرچہ ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہ ہو، میں اسراف اور فضول خرچی والے گناہ سے بچ جاؤں گا، اپنی آخرت بچا لوں گا، کم از کم درجہ یہ، اور میرا ضمیر کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، گناہ کی تعریف جو حدیث میں کی گئی ہے کہ ما حاک فی صدرک، جو دل میں کھٹکے اور تو اس بات کا خدشہ ہو، تجھے اندیشہ ہو کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے۔ جب انسان کوئی بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ضمیر کی آواز اس کو ملامت ضرور کرتی ہے۔ جب اللہ کی کسی نعمت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر میں، اس کے دل و دماغ میں ان غریبوں کا خیال ایک بار لازمی آتا ہے، رکے نہ رکے الگ بات ہے، خیال آتا ضرور ہے۔ اس وجہ سے اپنے انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی سب سے پہلا کرنے کا کام آگاہی کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو اس پر عمل پر لے کر آئیں، اپنے گھر میں بھی، اپنے دائرہ کار میں جتنے لوگ ہیں ان کو اس کے حوالے سے آگاہی دیں کہ دنیا کے اندر پانی کی قلت کس حد تک، خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، پھر مملکت خداداد ملک پاکستان کے اندر کس حد تک اس کی کمی ہے کہ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں
کہ 20% لوگوں کو صرف پانی میسر ہے اس وقت، جو ضرورت کا وافر پانی۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ فگرز اور سٹیٹسٹکس پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی دور دراز کے ریگستان کے علاقے میں جائے بغیر، کسی دور دراز کے سندھ اور بلوچستان اور پنجاب کے دور کے علاقے میں جائے بغیر، پنڈی اسلام آباد کے اندر کسی بھی گلی میں چلے جائیں، یا آپ کو کوئی بندہ برتن اٹھا کے پانی تلاش کرتا نظر آئے گا، یا پانی کا ٹینکر نظر آئے گا۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ پانی کی قلت کی علامت ہے۔ پانی نہیں ہے تو ٹینکر آ رہے ہیں، پانی نہیں ہے تو لوگ برتن اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ اگر مجھے اللہ کی یہ نعمت میسر ہے تو میں اس کو اس طرح استعمال کروں کہ کم از کم کسی اور کی، میرے علاوہ کسی ایک فرد کی تو ضرورت پوری ہو جائے۔ اور ابھی مئی کی آج 23 تاریخ ہے، جون بھی ہے، جولائی بھی ہے۔ جولائی کے کہیں مڈ سے آگے بارشیں مونسون شروع ہوتی ہیں عمومی طور پر۔ یہ 1.5 مہینہ ابھی رہتا ہے، 2 مہینے تقریباً، اور پچھلے 20-25 دن سے یہ پانی کی قلت کا سامنا ہمیں ہو رہا ہے۔ اس کے اندر باقی جتنے عوامل ہیں ان کے اوپر بات کرنے کا یہاں فائدہ نہیں ہے، وہ متعلقہ فورم کے کرنے والی باتیں ہیں، اور اس پہ کچھ نہ کچھ کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اس فورم کی جو مزاج کی جو بات ہے وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو آگاہی دیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آگاہی دیں اور احتیاط کریں، تاکہ وہ جو نعمت اللہ کی ہے اس کی قدردانی بھی ہو اور تمام لوگوں کی جس حد تک ہو سکے ضرورت پوری ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار اور دعاؤں کی کثرت یہ بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کا منقطع ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں، یا اس میں قلت کا آ جانا یہ چھوٹی بات نہیں۔ اس میں ہمارے کچھ اعمال ہیں جن کا ضرور عمل دخل ہے۔ میں نے شروع میں کچھ آیات بھی تلاوت کی اس حوالے سے، اور اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو اپنے رب سے، وہ مغفرت کو قبول کرنے والا ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، استغفار کو قبول کرنے والا ہے۔ اور آگے جو انعام دے گا اس مغفرت، اس استغفار کے اوپر، اس میں 4-5 انعام کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ پانی کی نعمت کو بہائے گا اور برسائے گا۔ صرف پینے کے لیے نہیں، میں نے شروع میں عرض کیا ہماری پوری زندگی کا انحصار اس پانی پر۔ اللہ نہ کرے جس خطرناک حد تک یہ نیچے جا رہا ہے اور جا چکا ہے، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہا تو وہی بات کہ جو مشہور ہے آج کل ہر بندے کی زبان پہ آ رہی ہے کہ اب جنگیں پانی پر ہوں گی، واقعتاً ایسے ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جو حضرات دیر سے تشریف لائے ان کے لیے گفتگو کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر، ان نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت جس کے اوپر زندگی کا انحصار ہے وہ پانی کی نعمت ہے، اور آج کل کے دنوں میں خاص طور پر ہم اپنے ارد گرد بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس کی قلت اتنی شدید ہے کہ ہر جگہ ہمیں اس کے آثار اور اس کے نمونے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے احتیاط کرنی ہے، اور قرآن مقدس کی اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصوص ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر آنا ہے۔ پانی کے استعمال کے حوالے سے حضور کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ جو وضو فرمایا کرتے تھے وہ تقریباً 1.25 لیٹر پانی کے ساتھ، اور جو غسل فرمایا کرتے تھے وہ 4 لیٹر پانی کے ساتھ تھا۔ مد اور سا کی مقداریں احادیث میں مذکور ہیں، ان کی میں نے عام لفظوں میں تشریح کر دی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا غسل اور ہمارا وضو کتنے میں ہو رہا ہے، اور وضو اور غسل کے علاوہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو چلیں عبادت سے متعلق امور ہیں، جو ویسے ہم پانی ضائع کر رہے ہیں، گلاس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا پیا باقی رکھ دیا، گاڑیوں کو دھونے کے اندر، فرش کو دھونے کے اندر، پودوں کو لگاتے ہوئے پائپ لگا دیا اور چھوڑ دیا، فصلوں کو لگاتے ہوئے۔ جب سے یہ سولر سسٹم آیا ہے اس نے بجلی کے بل نہ ہونے کی وجہ سے اب لوگ ٹیوب ویل اور کنویں کے اندر پائپ لگا کے موٹر لگا کے بھول جاتے ہیں، 10-10 12-12 گھنٹے زمین سے پانی نکل رہا ہے اور لگ رہا ہے فصلوں کو۔ تو اس حوالے سے ایک تو احتیاط کی حد سے زیادہ ضرورت ہے، اور پھر محلے والوں کا، اپنے ارد گرد والوں کا بھی درد محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو جن کے پاس نہیں ہے ان کی بھی کسی درجے میں اشکشوئی کر سکوں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا اور استغفار ہے۔ تو ان اقدامات کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دائرہ کار میں ہے، تنقید کرنا، اداروں پر تنقید کرنا، وہ تو ہر کوئی کرتا رہتا ہے۔ جو کرنے کا کام ہے ہمارے دائرہ کار میں یہ احتیاط ہے، اور دوسرا کام ان کے ساتھ ساتھ دعا اور استغفار ہے کہ اللہ رب العزت سے جب ہم استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، پھر اللہ اپنے انعامات، اور ان انعامات میں سب سے پہلے جیسے میں سورہ نوح کی آیت پڑھی کہ اللہ پانی کو برسائے گا اور اس قلت کو دور کرے گا۔ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا سنا اس کو قبول فرمائے، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو پانی کی قلت کا ہم سب کو سامنا ہے، اللہ کریم اس قلت کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔